بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینا مزین کیا گیا ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، کفر الحیات الدنیا جو کافر لوگ ہیں، دنیا کی زندگی کو کفار کے لیے مزین کیا گیا ہے، سجا دیا گیا ہے۔ وَيَسْخَرُونَ اور وہ مذاق کرتے ہیں، من الذین آمنوا ایمان والوں کا، اور وہ ہنسی مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا۔ والذین اتقوا اور وہ لوگ جو متقی ہیں، تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں، فوقہم بالا تر ہوں گے، یوم القیامہ قیامت کے دن۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ یرزق رزق دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کافرین کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے دنیا کی زندگی کو بہت زیادہ سجا دیا گیا ہے اور ان کو وہ بہت مرغوب ہے، ان کو تمام آسائش سہولیات مہیا ہیں، اور وہ لوگ آخرت کو کچھ نہیں سمجھتے بلکہ ایمان والوں پر ہنسی مذاق اڑاتے ہیں کہ انہوں نے آخرت کی فکر اپنے سر لے کر اپنی دنیا کو بھی ضائع کیا ہوا ہے۔ اور متقی لوگ، اللہ نے فرمایا جو متقی ہیں اور تقوی والے لوگ ہیں، بھلے سے ان کے پاس دنیا کی سہولیات موجود نہیں لیکن وہ اپنے اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ بالاتر ہوں گے قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب۔ کان الناس امۃ واحدہ تھے لوگ ایک ہی امت، ایک ہی جماعت، فبعث اللہ النبیین پھر بھیجا اللہ نے نبیوں کو مبشرین خوشخبری سنانے کے لیے، ومنذرین اور ڈرانے کے لیے، وانزل معہم الکتاب اور اتاری معہم ان کے ساتھ کتاب بالحق کی حق کے ساتھ، لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کر دے، بین الناسی لوگوں کے درمیان ناسی لوگوں کے، یحکم فیصلہ کرے، حکم کرے، فیما اختلفوا اس بارے میں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، فیما جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، فیہ اس بارے میں، وما اختلف فیہ اور نہیں اختلاف کرتے اس میں، یعنی قرآن مجید میں، کتابوں میں، احکام میں، الا الذین مگر وہ لوگ، اوتوہ جنہیں دی گئی، من بعد اس کے بعد، ما جاءتہم البینات کہ ان کے پاس آ گئیں واضح نشانیاں، بغیا بینہم آپس میں ضد کی وجہ سے وہ انکار کرتے ہیں۔ فہد اللہ الذین آمنوا پس ہدایت بخشی اللہ نے ایمان والوں کو، لما اختلف فیہ جس میں وہ اختلاف میں پڑے ہوئے تھے، من الحق کی باذنہ حق کی جانب سے اللہ نے اپنے حکم سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے رستے کی طرف، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ تمام لوگ ایک ہی امت ہیں، پھر اللہ نے نبیوں کو ڈرانے کے لیے اور خوشخبریاں دینے کے لیے بھیجا، پھر ان پر کتاب بھی اتاری، کتاب کے ساتھ بھیجا تاکہ لوگوں میں جن بھی چیزوں میں اختلافات ہیں اس میں وہ فیصلہ کر دے، لیکن جن کو کتاب دی گئی وہ اختلاف میں پڑ گئے آپس میں ضد کی وجہ سے، پھر اللہ نے ایمان والوں کو ہدایت دے دی اپنے حکم سے، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف۔ امت واحدہ سے مراد یا تو یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ان کی توبہ قبول ہونے کے بعد جب ایک زمین کے ٹکڑے پر آ گئے اور پھر ان کی اولادیں ہوئی تو وہ تمام اولاد ایک ہی عقیدے پر تھی، یعنی اللہ کے عقیدہ توحید پر تھی کہ ایک اللہ کو مانتی تھی، یا تو اس سے امت واحدہ سے یہ مراد ہے۔ دوسرا قول اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ طوفان نوح کے بعد، یعنی نوح علیہ السلام کی جب دعا لگی اور ان کی قوم پر طوفان آ گیا، انہوں نے کشتی بنا کر چند لوگوں کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے، تو جو لوگ کشتی میں سوار تھے ان کی جو آگے اولادیں تھیں تو وہ ایک ہی امت پہ تھیں، ایک ہی عقیدے پہ تھیں، یا پھر اس سے مراد امت واحدہ سے امت محمدیہ مراد ہے کہ یہ امت بھی ایک ہی امت ہے، آخری امت ہے، لیکن اس میں ان تینوں مختلف اقوال ہیں کہ الگ الگ اس سے مراد ہے۔ ام حسبتم کیا تم یہ گمان کرتے ہو، ان تدخلوا الجنت کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما یأتکم اور اگرچہ نہیں پہنچی تمہیں، مثل الذین ان لوگوں کی طرح تکالیف، خلو من قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکے،
جو تم سے پہلے آئے تھے، مستہم البأساء پہنچی تھی ان کو بأساء تنگی، والضراء تکلیف، والزلزلوا اور وہ ہلائے گئے یعنی آزمائے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول رسول نے فرمایا کہا، والذین آمنوا اور ایمان والوں نے، معہ جو ان کے ساتھ تھے، متی کب، نصر اللہ اللہ کی مدد آئے گی، الا سن لو، ان بے شک نصر اللہ قریب اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہاں پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ کفار کا اہل ایمان کے ساتھ استہزاء کرنا، یعنی کافر لوگ اللہ کی صاف احکام اور پیغمبروں کی مخالفت کرتے تھے، اور ان کی نظر میں دنیا کی خوبی اور محبت ایسے سما گئی تھی کہ گویا آخرت کے مقابلے میں رنج اور راحت کو وہ بالکل خیال نہیں کرتے تھے، بلکہ جو مسلمان فکر آخرت میں مصروف تھے اور اللہ کے حکموں کی تعمیل کرتے تھے تو وہ الٹا ان پر ہنسی مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہ جو مشرکین کے جو سردار تھے وہ لوگ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ اور فقراء مہاجرین کو دیکھ کر تمسخر کرتے تھے، ہنسا کرتے تھے کہ ان نادانوں نے آخرت کے خیال پر دنیا کی تکلیف اور مصائب جو ہے اپنے سر لے لیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھو ان فقیروں اور محتاجوں کی امداد سے عرب کے سرداروں پر غالب آنا اور دنیا بھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں ارشاد فرما دیا کہ ان کی جہالت اور یہ خام خیالی بات ہے کہ دنیا میں ایسے غش میں ہیں کہ وہ نہیں جانتے کہ یہی غربا اور فقراء قیامت کے دن ان سے بالاتر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی عطا فرماتا ہے، اور جو یہ کافر ہنستے ہیں تو یہی جو غریب لوگ تھے بعد میں اموال بنی قریظہ، بنو نذیر، سلطنت فارس اور روم وغیرہ پر اللہ نے ان صحابہ کرام کو مسلط کر دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تمام لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اللہ نے نبیوں کو ڈر سنانے کے لیے اور خوشخبری دینے کے لیے بھیجا، پھر بعد میں لوگ آپس میں اختلافات میں پڑ گئے۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا تم لوگ ایسا گمان کرتے ہو تم لوگ کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، اور تمہیں تو وہ والی تکلیف بھی نہیں پہنچی جو تم سے پہلے لوگوں کو پہنچی تھی، ان کو تو بہت زیادہ تکلیف اور تنگیاں وغیرہ پہنچی تھی، پھر بھی اہل اسلام نے جو ہے مصائب میں صبر کیا، اور وہ تو بہت زیادہ ہلائے گئے تھے، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ جو دوسرے صحابہ کرام موجود تھے انہوں نے کہا کہ متی نصر اللہ کی مدد کب آئے گی، تو اللہ نے جواب دیا بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ کی مدد آ جائے گی، اور اسی طرح ہوا کہ مکہ فتح ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی مدد آ پہنچی۔